الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله به سراجا مبينا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک اس دین اسلام کو بہت سارے مشکلات پریشانیاں کا سامنا کرنے کے بعد ہم تک اس دین اسلام کو پہنچایا۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں جس نے ہم تمام کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ بعدہ اس کے اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے، کرم ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے بیٹھ جائیں، آسمانوں اور زمین کو ورق بنا لے، تمام درختوں کو کاٹ کر قلم بنا لے، اور تمام سمندروں کو جمع کر کے سیاہی بنا لے، پھر اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے بیٹھ جائے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، نسل در نسل ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے اور ورق ختم ہو جائے گی، لیکن اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ سامعین کرام، آج کے جمعے کا جو موضوع ہے توبہ استغفار اور اس کی فضیلت۔ ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، گنہگار ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت سارے گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں، لیکن کیا ان خطا کاروں میں، ان گنہگاروں میں سب سے بہتر گنہگار کوئی ہے یا نہیں؟ تو سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنے والا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم کی تمام اولاد
خطا کار ہے، گنہگار ہے، لیکن ان خطا کاروں میں، گنہگاروں میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنے والا ہو۔ ایک خطا کار انسان اپنی خطاؤں سے توبہ اس وقت کرتا ہے جب اس کا بوجھ محسوس کرتا ہے، لیکن ایک سچا مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے بے تاب ہو جاتا ہے اور فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیا کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو اس طرح محسوس کرتا، یعنی وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اسے اس بات کا ڈر ہے کہیں پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے اور وہ ہلاک ہو جائے، لیکن ایک فاجر آدمی اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے کہ اس کے ناک پر ایک مکھی آ کر بیٹھی ہے، اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر چلے گئی۔ آج ہماری حالت یہی ہے کہ ہم آئے دن متعدد گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، جبکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ بہت ہی بڑے گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، ان کے لیے نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جبکہ وہ اللہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، آسمانوں اور زمین کو ہمارے لیے بنایا ہے، تمام نعمتیں صرف انسان کے لیے بنایا ہے، لیکن یہ انسان اس اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس جا کر ان کے لیے سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کے نام پر قربانیاں دیا کرتا ہے۔ اگر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، مشرک ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اللہ رب العالمین اسے جہنم میں ڈالے گا۔ لیکن آج مشرکوں کو، یعنی جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو سمجھایا جائے، ان کو نصیحت کیا جائے تو وہ الٹا ہمیں جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ داداؤں نے کیا ہے۔ سامعین کرام، ہمارے باپ دادا جاہل تھے، نا علم تھے، علم نہیں تھا ان کے پاس، لہٰذا وہ لوگ اس گناہ میں ملوث ہو چکے، لیکن آپ کے پاس نصیحت کرنے والے ہیں، قرآن و سنت کو صحیح آپ کے سامنے پہنچانے والے ہیں، اس کے باوجود بھی آج ہمارے معاشرے کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے کہ اگر اسی حال میں ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہمیں سیدھا جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور اسی طرح اور ایک بہت بڑا گناہ یعنی بدعت، آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ بدعت میں اس طرح ملوث ہے کہ وہ دین کا ایک حصہ، ایک لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ یعنی بدعت دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرنا جس کا ثبوت نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، نہ ہی صحابہ سے ملتا ہے، نہ ہی تبع تابعین سے ملتا ہے، اس کے باوجود آج ہمارے معاشرے کے اندر اس بھیانک گناہ میں ملوث نظر آتے ہیں، دین کا لازمی حصہ سمجھ کر اس بدعت کو انجام دیتے ہیں۔ سامعین کرام، کل قیامت کے دن ان بدعتوں کا کیا انجام ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی اپنے امتوں کو پلا رہے ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے، ایک جماعت آئیں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی حوض کوثر کا پانی پلانا چاہیں گے، لیکن فرشتے آئیں گے، آ کر دھکے دے کر انہیں پیچھے کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے فرشتوں انہیں چھوڑ دو، یہ میری امت ہی ہے۔ اور فرشتے کہیں گے، اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے، آپ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کیے۔ پھر اللہ کے نبی کہیں گے، دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے بعد بدل گئے۔ ذرا سوچئے سامعین کرام، ان بدعتیوں کو حوض کوثر کا پانی بھی نصیب نہیں ہو رہا، تو آج بدعتی جنت کی خواہش رکھتے ہیں۔
جبکہ انہیں کل قیامت کے دن رسوائی ہے، ذلت ان کا مقدر ہوگی۔ لہٰذا جو لوگ بدعات میں ملوث ہیں انہیں چاہیے کہ صحیح دین کی طرف آئے، بدعاتوں کو چھوڑ دے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت کی دعا طلب کیجیے۔ اور اسی طرح شرک و بدعات کے علاوہ اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جنہیں آج ہمارے معاشرے میں گناہ ہی تصور ہی نہیں کیا جاتا کہ یہ گناہ ہے، گناہوں میں شمار ہی نہیں کیا جاتا۔ مثلاً 5 وقت کی نماز جو فرض ہے، ان نماز میں غفلت، سستی کا شکار ہونا، اسی طرح فرض روزے کی ادائیگی میں سستی اور غفلت کا شکار ہونا، زکوٰۃ دینے سے دور رہ جانا، اور اللہ رب العالمین نے حج فرض کیا ہے، مال و دولت رہنے کے باوجود بھی اس سے ٹال مٹول کرنا، اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، اسی طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بغض، کینہ، کپٹ رکھتے ہیں۔ یہ ایسے گناہ ہے سامعین کرام جس کی وجہ سے آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم ایسے اعمال کرتے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت ہی بڑا گناہ ہم شمار کیا کرتے تھے۔ یعنی آج جو معاشرے کے اندر ہے بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور انہیں گناہ ہی شمار نہیں کیا جاتا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ بات اس وقت کہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سب سے بہترین دور تھا، اور اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، تبع تابعین موجود تھے۔ اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم بہت ہی بڑے گناہ کرتے ہیں اور تم انہیں معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ اور جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، وہ دور ایسا تھا کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتی تو فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے تھے، اور وہ مسلمان بے چین ہوا کرتے تھے جب تک کہ وہ گناہ کی سزا انہیں نہ مل جائے۔ حضرات گرامی، حدیث میں آتا ہے قبیلہ جہینہ کی ایک عورت جو زنا کی وجہ سے حاملہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، اللہ کے نبی سے کہنے لگی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ رب العالمین کے حد کو پامال کیا ہے، لہٰذا مجھ پر وہ حد قائم کر دیجئے، یعنی مجھے رجم کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کو بلایا، ان کے سرپرست کو بلایا، پھر حکم دیا احسن الیہا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جب یہ بچہ جنم دے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے رجم کی سزا دے دی گئی، اسے رجم کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ عمر رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت بدکار تھی، زناکار تھی، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اس عورت نے ایسی توبہ کی اگر مدینے کے 70 افراد میں تقسیم کر دیا جائے تو ان 70 آدمیوں کے لیے دعا، یہ مغفرت کافی ہو جاتی، اور اس سے اچھی توبہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر اپنی جان تک قربان کر دی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ، تم پر افسوس ہے، اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرو۔ پھر معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، 4 مرتبہ اسی طرح کہا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے مرتبہ جواب دیتے ہیں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ تو وہ کہتے ہیں زنا سے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں اے صحابہ،
ذرا دیکھیے کہ معاذ بن مالک کی توازانی یعنی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا وہ کسی شراب میں ملوث ہے۔ جب صحابہ کرام دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل ٹھیک ہے اور نہ ہی یہ شراب پی کر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رجم کرنے کی سزا دے دیتے، انہیں رجم کر دیا جاتا۔ پھر صحابہ کے اندر دو گروہ، دو جماعتیں ہوتے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ معاذ کے گناہوں نے انہیں لے ڈوبی ہے، ہلاکت و برباد کر دی ہے۔ دوسرا گروہ کہتے ہیں معاذ کی توبہ سے بہترین توبہ کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ معاذ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر کہا اے اللہ کے نبی مجھے پتھروں سے مار کر قتل کر دیا جائے۔ پھر کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجلس میں حاضر ہوتے، کہتے ہیں کہ تم معاذ کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے معاذ کی مغفرت کر دی ہے۔ معاذ نے ایسی توبہ کی تھی، اللہ رب العالمین نے اس توبہ کو اگر ایک جماعت کے اندر تقسیم کر دیا جاتا تو اس جماعت کے لیے وہ کافی ہو جاتی۔ تو حضرات گرامی، اس امت کے جو پہلے لوگ تھے، اولین لوگ تھے، وہ بہت زیادہ اگر گناہوں میں ملوث ہوتے ہی نہیں تھے، لیکن اگر ملوث ہو جاتے تو وہ چین و سکون سے نہیں رہا کرتے تھے اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش نہ کر دیتے اور اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار نہ کیا کرتے۔ لہذا مومنین کی صفت یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتی تو فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے اور اپنے گناہوں کو مٹا دیتے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اب حضرات گرامی آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کیجئے، بے شک اللہ رب العالمین بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ استغفار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کر لو، قریب ہے کہ وہ تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، قریب ہے کہ وہ تمہیں اس جنت میں داخلہ تمہارا کر دے جس کے نیچے نہریں جاری ہے، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تمہارا محافظ بنے، اسی طرح قریب ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا نور تمہارے آگے پیچھے دوڑ رہا ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صرف توبہ ایک مرتبہ اگر کوئی بندہ خالص توبہ کر لیتا، سچی توبہ کر لیتا تو اس کے 4 فوائد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پہلی چیز گناہوں سے معافی ہے، گناہ مٹ جائیں گے۔ دوسری چیز اس جنت میں داخلہ ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہے۔ تیسری چیز قیامت کے دن تحفظ ہے، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ چوتھی چیز اللہ رب العالمین کا نور، اللہ رب العالمین کا نور ہمارے آگے پیچھے دوڑ رہا ہوگا۔ لہذا سامعین کرام، صرف ایک مرتبہ اللہ رب العالمین سے خالص توبہ کیجیے، اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگیے، صرف ایک مرتبہ، تو اس کے 4 فوائد ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور توبہ استغفار کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ توبہ استغفار کرنا انبیاء علیہ السلام کا شیوا رہا۔ جی ہاں،
انبیاء علیہ السلام کا یہ شیوا رہا، جب بھی ان سے کوئی غلطی ہو جاتی فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام شیطان کے وسوسے کے بعد اس درخت کو چکھ بیٹھے جس کے قریب اللہ رب العالمین نے جانے سے منع کیا تھا، پھر اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ رب العالمین، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر آج تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں معاف فرما۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، جب ان کا لختے جگر نور نظر ان کا بیٹا طوفانی موجوں میں ڈوب رہا تھا، اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے اللہ رب العالمین تیرا وعدہ برحق ہے، اے اللہ رب العالمین یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ تمہارا بیٹا تم پر ایمان نہیں لایا تھا جس کی وجہ سے یہ تمہارے گھر والوں میں نہیں ہے، لہٰذا ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کیجیے جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، ورنہ تم نادانوں میں سے ہو جائیں گے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا مانگی، اے اللہ رب العالمین میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے، یعنی میں نے لا علمی میں تجھ سے سوال کر بیٹھا ہے، اے اللہ رب العالمین تو میری مغفرت فرما۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو مکہ مارا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، پھر اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی، اللہ رب العالمین مجھے معاف فرما، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ رب العالمین تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین میں ہی ظالموں میں سے تھا، تو مجھے معاف فرما۔ اور جہاں تک انبیاء علیہ السلام کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جن کے اللہ رب العالمین اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں صرف ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام ذرا سوچئے، غور و فکر کیجئے، وہ نبی آخر الزماں جن کے تمام گناہ معاف ہے، اور وہ نبی صرف ایک مجلس میں اللہ رب العالمین سے 100 مرتبہ استغفار کی دعا کر رہا۔ پھر اپنے حبیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھائی جو ہم تمام نماز میں پڑھتے ہیں، اور دعا سکھلانے کے بعد حکم دیا کہ اس دعا کو نماز میں پڑھنا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سکھائی اور انہیں حکم دیا کہ اس دعا کا اہتمام تم ہر نماز میں کرنا۔ لہٰذا سامعین کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گناہ تھے ہی نہیں وہ 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے دعا استغفار کر رہے، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دن میں بے شمار گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، بے شمار گناہ کرتے ہیں، نہ جانے کتنے مرتبہ اللہ کو ناراض کیا ہوگا، لیکن ہم اللہ رب العالمین کے پاس دعا کرنے سے ہمیں کیا چیز روکتی ہے جو ہم اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ سامعین کرام ہم اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین غفور و رحیم ہے۔ جو چیز ایک انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف مغفرت کی طرف بلاتی ہے، آمادہ کرتی ہے، وہ صرف یہی ہے کہ اللہ رب العالمین غفور ہے، اللہ رب العالمین رحیم ہے، اللہ رب العالمین انتہائی معاف کرنے والا ہے۔ مشرکین میں سے ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور وہ جماعت ایسی تھی یعنی بہت سارے قتل و غارت ان لوگوں نے کیا تھا،
بدکاری، زناکاری، بہت سارے گناہوں میں ملوث تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ جس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ برحق ہے، وہ صحیح ہے، لیکن یہ تو فرما دیجئے کہ ہم اتنے سارے گناہ کیے ہیں، قتل و غارت کیا ہے، زناکاری کی ہے، بدکاری کی ہے، کیا ہماری توبہ اللہ کے پاس قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول ہے۔ اللہ رب العالمین تو مشرکوں کو بھی یہ امید دلاتا ہے کہ کوئی میرا بندہ، گنہگار بندہ اگر مجھ سے سچی توبہ کرتا، خالص توبہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین محض نیت صادقہ پر ہی لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یعنی وہ بندہ، ایک ایسا بندہ جو 100 لوگوں کا قاتل تھا، 100 لوگوں کو قتل کیا تھا، پھر اس نے لوگوں سے مشورہ کیا ایک عالم کے بارے میں، پھر اس کی رہنمائی ایک عالم کی طرف کی گئی۔ وہ عالم کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، 100 آدمیوں کو قتل کیا ہوں، کیا کوئی راہ ہے یا نہیں توبہ استغفار کرنے کی؟ کیا میری توبہ اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول ہے یا نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس بستی کے پاس جاؤ جہاں کے لوگ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیا کرتے ہیں، اور تم کبھی اپنی بستی کی طرف واپس نہیں آنا، کیونکہ یہاں بہت ہی برے لوگ رہتے ہیں۔ جب وہ بندہ نیت کر کے چل نکلتا ہے اور راستے میں اس کی فوت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور عذاب کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ 2 فرشتوں کے اندر بحث و تکرار ہوتی ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس بندے نے سچی توبہ کا ارادہ کیا تھا، لہذا اس کی روح کو میں لے جاؤں گا، اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے کبھی کوئی نیک اعمال ہی نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کی روح کو میں لے جاؤں گا۔ پھر اور ایک فرشتہ ایک انسان کی شکل میں آتا ہے، کہتا ہے کہ تم اس چیز کی، یعنی جو وہ بندہ طے کر رہا تھا، سفر کر رہا تھا، اس سفر کو ناپو، اگر جس کے قریب جو ہوگا وہ اسے لے جائے گا۔ یعنی جب اس سرزمین کو ناپا گیا تو یہ آدمی اس کے قریب تھا، یعنی جہاں اسے جانا تھا، تو اسے رحمت کے فرشتوں نے اس کے روح کو لے گئے۔ دوسرے روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو حکم دیا کہ تم قریب ہو جاؤ۔ غور و فکر کیجئے سامعین کرام، ایک آدمی نے 100 آدمیوں کا قتل کیا اور اس نے ابھی توبہ نہیں کی تھی، اللہ رب العالمین سے بخشش نہیں مانگی تھی، لیکن سچی ارادہ دل میں ایک نیت اللہ رب العالمین کی تھی کہ وہ مغفرت کا طلبگار ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس توبہ استغفار کرنے کی نیت سے نکلا تھا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہٰذا اس کی سچی نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ہے جس نے بے انتہا گناہ کیے تھے، بے انتہا گناہ کیے تھے، کبھی اس نے کوئی نیک عمل ہی نہیں کیا۔ اس نے اپنے لڑکوں کو حکم دیا، یعنی مرنے سے پہلے اپنے لڑکوں کو حکم دیا، جب میں مر جاؤں گا تو میرے جسم کو جلا دینا اور آدھی راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، آدھی راکھ کو سمندروں میں پھینک دینا۔ اگر اللہ رب العالمین کے پاس قدرت ہوتی تو وہ مجھے ایسا عذاب دیتا جو آج تک کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ چنانچہ اس کے لڑکوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہواؤں کو حکم دیا، سمندروں کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو جمع کر دیا جائے۔ جب اس کی راکھ کو جمع کر دیا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا
लिमन फ़अलत हाज़ा, ऐ मेरे बंदे तूने इस तरह क्यों किया। तो बंदा कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन महज मैंने तेरे अज़ाब के डर से इस तरह किया हूँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात तू बखूबी जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी मग़फ़िरत कर दी है। और इसी तरह दूसरी रिवायत में आता है कि एक आदमी रास्ते में जा रहा था, एक कांटेदार टहनी रास्ते में थी और उसने उसे हटा दिया, जिसके बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी मग़फ़िरत कर दी है। आज हम भी रास्ते में जाते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी कांटे को, किसी पत्थर को हटाते हैं, और बहुत सारे लोग तो नहीं हटाते, सिर्फ देख कर चले जाते। क्यों देख कर चले जाते? उन लोगों के नज़रों में बहुत ही मामूली छोटी सी नेकी है, बल्कि हज़रात गिरामी यही छोटी सी नेकी हो सकता है तुम्हारी तकदीर बदल दे, तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में ले जाए। लिहाजा हम तमाम को इसका एहतमाम करनी चाहिए। अगर गाड़ी पे भी है कोई पत्थर रास्ते में दिख गया तो हमें रोक कर उस पत्थर को हटा देना चाहिए। और दूसरी रिवायत में आता है कि एक ज़ानिया औरत थी और वो रास्ते में जा रही थी, गर्मी के दिन थे, एक कुआं था और कुएं के पास एक कुत्ता प्यास की शिद्दत की वजह से हाँफ रहा था। उस औरत ने अपना मोज़ा उतारा और पानी में डालकर उस कुत्ते को पानी पिलाया, जिसकी बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। एक ज़ानिया औरत है जो कभी नेक आमाल ही नहीं की, सिर्फ़ एक कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। लिहाजा सामईन किराम, इन तमाम अहादीस से बात वाज़ेह होती है कि हम बहुत सारे ऐसे आमाल हैं जिसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसको मामूली समझते हैं और उसे छोड़ देते हैं, लेकिन वही आमाल कल क़यामत के दिन हमें काम आएंगे। हो सकता अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन्हीं आमाल की वजह से हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दे। लिहाजा हम तमाम को ख़ास एहतमाम करनी चाहिए। अगर इसी तरह हम बहुत सारे नेकियां करनी चाहिए, नेकियों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को मेट देता है। और हज़रत गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास काबिल क़बूल तौबा कौन सी है? यानी तौबा के कुछ शराइत है जिसके बग़ैर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तौबा काबिल क़बूल नहीं है। पहली चीज़ इखलास का होना ज़रूरी है। अगर किसी के पास इखलास नहीं है, तमाम इबादतों की क़बूलियत के लिए पहली शर्त यही है कि इखलास का होना ज़रूरी है। इखलास नहीं है तो आपके तमाम आमाल बर्बाद है। अगर आप गुनाहों में मुलव्विस है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं, तो ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश तलब कीजिए। अगर हम किसी दुनियावी गर्ज़ के लिए, लोगों को दिखाने के लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे तो ऐसी तौबा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास काबिल क़बूल नहीं होगी। दूसरी चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आजिज़ी व इनकिसारी के साथ, शर्मिंदगी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर जब तोहमत लगाई गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आय आयशा, तुम्हारे बारे में कुछ बातें मुझे मालूम हुई है, लिहाजा अगर तुम बेगुनाह है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी बेगुनाही साबित कर देगा। अगर तुमने गुनाह कर ही लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से आजिज़ी व इनकिसारी के साथ तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मग़फ़िरत करता है। यानी उस बंदे की अल्लाह रब्बुल आलमीन मग़फ़िरत करता है जो उसके सामने आजिज़ी व इनकिसारी के साथ तौबा इस्तिग़फ़ार करता है। और तीसरी चीज़, तर्क मासी, यानी तौबा करने वाले शख्स के लिए ये लाज़मी है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से पुख्ता इरादा करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं आइंदा इस गुनाह में कभी मुलव्विस नहीं होऊंगा। यानी मिसाल के तौर पर शराब की बाटिल हमारे हाथ में है,
ہم ایک گھٹ شراب پی رہے ہیں، پھر اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں استغفراللہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، تو ایسی توبہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے پاس اللہ سے یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین میں آئندہ کبھی اس گناہ میں ملوث نہیں رہوں گا، تبھی آپ کی توبہ قابل قبول ہوگی اللہ رب العالمین کے پاس۔ اور سب سے اہم جو چیز ہے توبہ کی قبولیت کے لیے وہ یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرنا چاہیے۔ یعنی توبہ کا دروازہ بند اس وقت ہوگا جب ہمارے جسموں سے روح نکل جائے گی، یعنی جب تک ہماری روح ہمارے حلقوں میں ہے اسی وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم آج اسی وقت اس مسجد سے باہر جائیں گے یا نہیں جائیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان کی موت کب آئے گی، کب واقع ہوگی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسی وقت فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں۔ اور ایک چیز ہے، یعنی توبہ کا دروازہ اس وقت تک ہے جب تک مغرب کی طرف سے سورج طلوع نہ ہو جائے۔ لہٰذا سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہے اور وقت ہمارے پاس ہے، اس وقت کو غنیمت جانے اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، توبہ استغفار کرے۔ اب آخری بات میں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، توبہ استغفار کے فوائد کیا ہے؟ پہلا فائدہ توبہ استغفار کا یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ، کالا نقطہ بیٹھ جاتا ہے۔ اگر وہ اسی طرح گناہ میں ملوث ہو جاتا، اللہ رب العالمین سے معافی طلب نہیں کرتا، تو اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی اچھی چیز اس کے سامنے پیش کر دی جاتی تو اس کے دل میں وہ چیز نہیں جاتی۔ اگر تم نے گناہ کر لیا ہے، سیاہ نقطہ تمہارے دل میں بیٹھ گیا ہے، پھر فوراً اگر اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے، نیکیاں کرتے، اعمال کرتے، جس کی وجہ سے تمہارے دل کو دھویا جاتا ہے اور اس سیاہ نقطے کو، اس دھبے کو مٹایا جاتا ہے، تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کے دھبے جو ہے اس دھبے کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ، اللہ رب العالمین کے پاس وہ بندہ بہت زیادہ محبوب ہے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ اور ایک فائدہ توبہ استغفار کرنے والے کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنا عذاب روک لیتا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے، جو بندہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے فرشتے، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں، وہ فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیا کرتا ہے۔ اور آخری فائدہ میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، یعنی وہ دعا جو ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ اس دعا کا اہتمام نہیں کرتے، یعنی سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا نہیں ہے سید الاستغفار، یعنی سید الاستغفار اگر کوئی شخص صبح کے وقت پڑھتا ہے اور شام ہونے تک وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے تو سیدھے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ سید الاستغفار شام کے وقت پڑھتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ لہذا ہم تمام کو سید الاستغفار کا اہتمام کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے،
لہذا آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ رب العالمین جو مسلمان بھائی پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، یا اللہ انہیں پریشانیوں سے نجات دلا دے، یا اللہ جن مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا، یا اللہ ان مسلمانوں کی اے اللہ رب العالمین تو حفاظت فرما، اسی طرح جو مسلمان بیمار ہے یا اللہ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما، یا اللہ رب العالمین جن مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا یا اللہ انہیں محفوظ رکھ، یا اللہ ہم تمام لوگوں کے نیکیوں کو محفوظ رکھ، ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو مٹا دے، یا اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله به سراجا مبينا، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وعلى وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔